دور دراز پیسیفک اوشن میں موجود یہ ہے پومپی آئی لینڈ، جو اپنے مینگرووز کے جنگلات کے نیچے ایک ایسا راز چھپائے بیٹھا ہے جس کو دیکھ کر انسانی دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ پومپی آئی لینڈ کی تنہائی کا اندازہ لگایا جائے تو اس کے سب سے قریب پاپا نیو گینی ہے، اور وہ بھی یہاں سے 1900 کلومیٹر دور ہے، اور دوسرے نمبر پہ جاپان ہے جو کہ 3600 کلومیٹر دور۔ اوپر سے دیکھا جائے تو پومپی آئی لینڈ صرف جنگلات اور مینگروو سے بھرا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس جنگل کے نیچے چھپا ہے روحوں اور آتماؤں کا شہر۔ جی ہاں، ایک ایسا شہر جہاں یہاں کے لوکلز جانے سے ڈرتے ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر کسی نے یہاں جانے کی کوشش کی یا اس شہر کے بارے میں بات کرنے کی بھی کوشش کی تو ان کی موت ہو سکتی ہے۔ میڈول نامی یہ شہر پومپی آئی لینڈ کے ایسٹ میں فارسٹ کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہاں جانے کے لیے پہلے پومپی آئی لینڈ کے کنگ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، اور ایک خاص رسم پوری کرنے کے بعد کاوا کے پودے کی جڑوں سے بنائی گئی ایک انوکھی ڈرنک پلائی جاتی ہے، جس کو ایک پتھر پر رگڑ رگڑ کر بنایا جاتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ ساری رسم پوری کرنے کے بعد نین میڈول کی آتمائیں حملہ نہیں کرتی۔ جنگل میں جانے کے بعد بھی نین میڈول کو پوری طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ مینگرووز اور ان کی جڑوں نے یہاں بنے اسٹرکچرز کو پوری طرح چھپایا ہوا ہے۔ گھنے جنگل کے بیچ چھپا یہ ہے یہاں کا سب سے بڑا اسٹرکچر، جس کو 800 سال پہلے پتھروں کے بڑے بڑے پلرز کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ یہ خاص پتھر بسالٹ راک کہلاتا ہے، جو لاوا کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بنتا ہے۔ ایک ایک پتھر کا سلیب کم سے کم بھی 5 ٹن وزنی ہے، یعنی قریب 4 سیڈان گاڑیوں کے برابر۔ پر یہاں کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جن کا وزن 70 ٹن یعنی 70,000 کلوز تک بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا زیادہ وزن آج کل کی ایڈوانسڈ مشینری کی مدد سے اٹھانا بھی کافی چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ تو سوچیں یہ کام 800 سال پہلے پیسیفک اوشن کی ویرانیوں میں کیسے کیا گیا ہوگا۔ اس پہیلی کی دلچسپی گیزا کے پیرامڈز اور ایسٹر آئی لینڈز میں بنے پتھروں کے اسکلپچر سے ہرگز کم نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آس پاس کا سارا ایریا صرف کورل ریف اور جنگلات سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں اس قسم کے پتھر موجود ہی نہیں ہیں، تو پھر آخر یہ پتھر لائے کہاں سے گئے اور ان کو اٹھایا کیسے گیا ہوگا؟ لوکلز کے بیچ کہانیاں مشہور ہیں کہ یہ کام جادو کی مدد سے کیا گیا تھا، پر اس کی اصل وجہ کیا ہے یہ جاننا کافی مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ ہی یہاں کی کوئی ریٹن ہسٹری ہے اور نہ ہی ایویڈنس، صرف کہانیاں ہیں جو صدیوں سے چینج ہوتی آ رہی ہیں۔ اس پورے شہر کو اچھی طرح اسٹڈی کرنے کے لیے یہاں کے مینگرووز کو کاٹنا بہت ضروری ہے۔ فزیکلی یہ کام تو پاسبل نہیں، اسی لیے ٹیکنالوجی کی مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیڈار اسکیننگ ڈیوائس کو ڈرون میں انسٹال کر کے اس پورے ایریا کی اسکیننگ اسٹارٹ کی گئی۔ لیڈار کی ویوز درختوں کے بیچ میں سے تو گزر سکتی ہیں، لیکن ٹھوس پتھروں سے ٹکرا کر واپس لیڈار ڈیوائس میں ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ لیڈار کے اس ڈیٹا کی مدد سے اب اس پورے ایریا کا ایک 3D ماڈل بنایا جا سکتا ہے۔ لیڈار اسکین کمپلیٹ ہونے کے بعد جو رزلٹ سامنے آیا اس نے اس پورے ایریا کے چھپے ہوئے اسٹرکچرز کا ایک شاندار منظر پیش کیا۔ یہاں درختوں کے نیچے چھپے قریب 90 اسٹرکچرز ابھر کر سامنے آ گئے۔ اس میں ریزیڈینشل کمپلیکسز، ٹیمپلز اور ریچول پلیسز بھی تھی۔ ایک چھپے ہوئے ریچول اسٹرکچر کا جائزہ لیا گیا تو اس میں 800 سال پرانا سکاؤ پاؤنڈنگ اسٹون ابھی بھی موجود تھا، وہی پتھر جس پر کاوا کی جڑوں کو رگڑ رگڑ کر سکاؤ نامی یہ ڈرنک آج بھی بنائی جاتی ہے۔ مزید انویسٹیگیشن کی گئی تو معلوم پڑا کہ اصل میں ہر ایک اسٹرکچر ایک الگ مین میڈ آئی لینڈ پہ بنایا گیا ہے، اور ان تمام آئی لینڈز کے گرد بڑے بڑے پتھروں سے آرٹیفیشل سی وال بھی بنائی گئی تھی تاکہ سمندری لہروں سے بچا جا سکے۔ کیا یہ کوئی سپر ہیومنز تھے یا پھر واقعی یہ کام آتماؤں یا جادو کی مدد سے کیا گیا تھا؟ بے شک چھوٹے ہی صحیح، لیکن مین میڈ آئی لینڈز وہ بھی اس دور میں بنانا واقعی کسی چمتکار سے کم نہیں ہے۔ ایک طرف آج کی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود بھی دبئی کے ورلڈ آئی لینڈز واپس سمندر کی نظر ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف نین میڈول میں بسنے والے 800 سال پہلے مین میڈ آئی لینڈز کا پورا شہر بنائے بیٹھے تھے۔
آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ نین میڈول کے تمام اسٹرکچرز میں لگے بسالٹ راک کا وزن 7 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ یہ اتنا ہی وزن ہے جتنا 8 ایئر کرافٹ کیریئرز کا ہوتا ہے، یا پھر دنیا کی سب سے بڑی فریٹ ٹرین جو کہ 8 کلومیٹر لمبی تھی، ایسی 8 ٹرینز کا وزن نین میڈول کے اسٹرکچرز کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بسالٹ راک یہاں آیا کہاں سے؟ پومپی آئلینڈ کی دوسری سائڈ پہ قریب 18 کلومیٹر دور بسالٹ راک کی ایک کوئری تلاش کی گئی، اور وہ بھی درختوں نے چھپائی ہوئی تھی۔ 150-200 فٹ اونچی کوئری پہ چڑھ کر دیکھا گیا تو وہاں حیرت انگیز طور پہ ابھی تک بسالٹ راک کے سلیبز موجود تھے، جو شاید کسی وجہ سے یہیں پڑے رہ گئے۔ ان سلیبز پر دھوئیں اور راکھ کے نشانات پائے گئے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں آگ لگا کر اوپر پانی ڈالا جاتا تھا، جس سے بسالٹ راک سلیبز کی صورت میں کوئری سے الگ ہو جاتے تھے۔ پیسیفک اوشن میں 800 سال پرانے مین میڈ آئلینڈز کی پہیلی کا کچھ حصہ تو سالو ہو چکا تھا۔ اب باری تھی یہ جاننے کی کہ ان پتھروں کو کوئری سے 18 کلومیٹر دور نین میڈول تک کیسے لے جایا جاتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے پہلے جانا کہ ایک ایک پتھر 5 ٹن سے 70 ٹن تک وزنی ہے۔ اتنا زیادہ وزن پومپی آئلینڈ کے بیچ سے لے جانا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اسٹون کوئری اور نین میڈول کے بیچ اونچے پہاڑوں نے راستہ روکے رکھا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کسی طرح ان پتھروں کو اوشن تک پہنچایا جاتا تھا، اور پھر آئلینڈ کی دوسری سائڈ تک کسی بوٹ میں رکھ کر پورا گول گھوم کر نین میڈول تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے نین میڈول کے ساتھ سی فلور کو سونار اسکیننگ سے سرچ کیا گیا۔ وہاں 300 فٹ کی گہرائی میں کچھ ایسے آبجیکٹس اسکین ہوئے جو شاید کسی بھی طرح سی فلور کا حصہ نہیں لگ رہے تھے۔ معلوم پڑا کہ کچھ بسالٹ راک کے پلرز اوشن کے فلور پر بھی موجود تھے، جو شاید ٹرانسپورٹ کے دوران سمندر میں گر گئے تھے۔ یہ پلرز اس بات کا ثبوت ہیں کہ نین میڈول تک اتنے بھاری پتھر سمندر کے ذریعے ہی لائے جاتے تھے۔ نین میڈول پر ریسرچ کے دوران ہر موڑ پر کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا تھا۔ ریسرچرز کا خیال ہے کہ اگر یہاں رہنے والے اس دور میں بھی اتنے بھاری پتھروں کو سمندر کے راستے ٹرانسپورٹ کر سکتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے آئلینڈز پر بھی گئے ہوں گے۔ پومپی آئلینڈ سے 15 کلومیٹر دور اینٹ اٹول نامی آئلینڈ کا جائزہ لیا گیا۔ وہاں پر بھی کئی مقامات پر بسالٹ راک کے پلرز اور ڈھیر سارے سکاؤ اسٹونز نظر آئے۔ یعنی یہ کوئی معمولی لوگ نہیں بلکہ بہت زیادہ اسکلڈ لوگ تھے، جو 800 سال پہلے بھی سمندری لہروں کا مقابلہ کر کے ہیوی کارگو ٹرانسپورٹ کر سکتے تھے۔ ریسرچرز اور ہسٹورینز کی ٹیم نے پومپی آئلینڈ کا مزید جائزہ لیا تو انہیں ایک اسٹون آرٹ کی سائٹ نظر آئی، جہاں پتھروں پر مختلف کارونگز ہو رکھی تھی۔ اب یہ کارونگز 800 نہیں بلکہ قریب 2000 سال پرانی ہیں، جن میں ایک انوکھا سمبل بھی تراشا ہوا دکھائی دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسا ہی سیم سمبل 3600 کلومیٹر دور آج کے نیو کیلیڈونیا میں بھی دیکھا جا چکا ہے۔ یعنی یہ سمبل جس کسی نے بھی بنایا تھا، ان کے لیے سمندری سفر بچوں کا کھیل تھا۔ اتنا بڑا سفر بغیر جی پی ایس اور ایڈوانسڈ اکوپمنٹ کے کرنا، اور کئی صدیوں پہلے مین میڈ آئلینڈز اور اس کے اوپر اتنے بڑے اسٹرکچرز بنانا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں اس دور کی رولنگ ایلیٹ رہتی تھی۔ پر ابھی تک یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اتنا بڑا سسٹم چھوڑ کر یہ آخر چلے کہاں گئے۔ کیا یہاں کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آیا تھا یا پھر ان کو سمندر نگل گیا؟ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔